الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ مصطفی کہکشاں کے ایک ایسے ستارے، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کے چاند کے ستاروں کی جھرمٹ میں ایک حسین ترین تارے، جو کہ گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی خوشبودار، انتہائی مہکتے پھول ہیں، کہ جن کی عشق کی مہک سے، جن کی محبت کی مہک سے، جن کی مودت کی مہک سے ایک جہاں ہمیشہ مہکتا رہے گا، کہ جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ لاڈ فرمایا کرتے تھے، اور جو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ان پر فریفتہ ہوا کرتے تھے کہ سرکار علیہ السلام تو سرکار علیہ السلام، ان کی نسبتوں کا بھی وہ بے انتہا احترام فرمایا کرتے تھے، کہ مدینہ منورہ میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہجرت کا موقع تھا، تو ہجرت کے بعد یثرب جب مدینہ منورہ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے بنا، تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلی نماز جمعہ کا انتظام اور انصرام کروانے والے معلم رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی کا لازوال شرف پانے والے، کیونکہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ناظرین اسلام کا، مسجد نبوی کی تعمیر میں خاص تعاون فرمانے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی صرف مسجد نبوی نہیں ہے صاحب، وہ مدرسہ بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، وہ کالج بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ مسلمانوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو اس میں اپنی خدمت پیش کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی چاہ کے ساتھ تحائف پیش کرنے والے، اور انصاریوں میں سب سے پہلے، یعنی مدینہ پاک کے مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور مدینہ پاک کے انصاریوں میں سب سے پہلے جنت البقیع کے مکینان میں شامل ہونے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، وہ شاندار ہستی ہیں کہ میں کہاں سے ان کے فضائل کا آغاز کروں، کہ سوچئے کہ تاریخ اسلام کا ایک باب بیت عقبہ اولیٰ بھی ہے اور بیت عقبہ ثانیہ بھی ہے ناظرین۔ وہ خوش نصیب ترین افراد جو مدینہ پاک سے نکلے، مکہ پاک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، ان نفوس قدسیہ کے جھرمٹ کو ناظرین جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اشش کر اٹھتے ہیں۔ انہی جھرمٹ کے اندر ناظرین ایک ہستی ہیں جنہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، کہ کیا ہی شرف ہے، کم عمری ہے صاحب، نوجوانی ہے۔ دیکھیں آج نوجوان اس بات کو سمجھے، ایمان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے صاحب۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے دست مبارک پر سب سے پہلے ناظرین سب سے پہلے بیعت فرماتے ہیں، اور سوچئے کہ کیا ہی شان ہے اور کیا ہی مقام ہے اس کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دست مبارک، کہ جن کے دست مبارک میں اس پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ آپ کے دست مبارک میں تھا۔ اور جس انداز سے آپ نے انصاریوں کو اس وقت موٹیویٹ کیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک شاہکار ہے، کہ ان کو میں اپنے الفاظ میں بتلا رہا ہوں، کہ ان کو بتلا دیا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد کچھ نہیں سرکار مدینہ کی ناموس کے آگے، اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کرنے کو تیار ہو جانا، اور ذہن بنا لینا کہ اس بیعت کے بعد عرب بھی تمہارا مخالف ہوگا، عجم بھی تمہارا مخالف ہوگا، تمہارے
اپنے تمہارے مخالف ہوں گے، لیکن تم نے سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ یہ وہ موٹیویشن تھی ناظرین، وہ موٹیویشن تھی کہ جس نے تاریخ اسلام کے دھارے کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا، اور یہ موٹیویشن کسی اور کی طرف سے نہیں تھی بلکہ ایک نوجوان صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھی۔ اور شان دیکھیے ناظرین، شان دیکھیے آپ، اور مقام دیکھیے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے ایسے جتے صاحب، ایسے جتے کہ اپنے ہی قبیلے بنو نجار کے خلاف سب سے پہلے، یعنی ان کے بتوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ اور نسبتوں کا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، کیا ہی آپ کو خیال تھا صاحب کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی گھر میں، دیکھیے اپنا ہی گھر تھا نا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ اپنا ہی گھر تھا، تو بادشاہ نے آپ ہی کے تو نام کیا تھا، آپ ہی کو تو گفٹ کیا تھا۔ تو جب آپ اپنے ہی گھر میں پہنچے تو آپ کو نسبتوں کا اتنا لحاظ تھا کہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کو تفاخر کے ساتھ لے کر گئے، یہ کہہ کے کہ میرے سرکار تو میرے یہاں تشریف نہیں لائے لیکن میں ان کی اونٹنی کی خدمت کروں گا۔ یہ نسبتوں کا ان کا اہتمام تھا۔ تو پھر اس نسبت نے کیا کیا ناظرین؟ ان نسبتوں نے وہ رفعت عطا کی کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو مکینان بقی میں سب سے پہلے مکین بنتے ہیں انصاریوں میں۔ اور کمال یہ ہے کہ جن کے دست مبارک سے صاحب، جن کے دست مبارک کا لمس کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ سرکار علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو غسل بھی دیا، سرکار علیہ السلام ان کے جنازے میں سب سے آگے آگے موجود تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آپ نے اپنی آخرت کے سفر کا آغاز کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، انہی کی چلتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین، عشق اور محبت سے بھرپور اس پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ آغاز کیجئے جی، سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروائیے ہم سب کو، اور قبیلہ بنو خزرج کی اور ظاہر خاندان بنو نجار کے جو فضائل ہیں اس اعتبار سے ذرا گفتگو فرمائیے، اور جو آپ کا قبول اسلام کا معاملہ ہے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ معدن الجود والکرم۔ جنید بھائی، سچی بات یہ ہے کہ اس دور فتن میں بدقسمتی اور بدنصیبی سے وہ شخصیات جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 2-4 چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا، ہماری نئی جنریشن ان کے تذکار سے اتنی نابلد ہے کہ ممکن ہے کہ آج دیکھنے والے معزز ناظرین وہ یہ نام ہی زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ میں ایک جملہ ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو وہ کمپیریزن اس معنی میں نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ اس میں کوئی پلس یا مائنس کا پہلو ہوتا ہے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اچھا ہے، بڑا برملائی ہے، بڑا موقع ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ مطلب دیکھیے یہ تعین تو اوپر والے نے نیچے والوں کا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ نیچے والا کسی اوپر والے کے مقام بھائی بہت اچھے صاحب، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان۔ جو کنٹریبیوشن خدمت اسلام میں مکہ معظمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اسی لیول کا کنٹریبیوشن مدینہ طیبہ میں اسلام کو پھیلانے میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھلے وہاں پہ آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، وہاں پہ وہ ظاہر وہ اس لیول کا کنٹریبیوشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے بالکل جو خدمات وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی ہیں وہی خدمات یہاں پر سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یعنی بمانی دوسرے یہ کہ جو کنٹریبیوشن انہوں نے دی وہاں پہ وہ کنٹریبیوشن ان کی یہاں پر ہے، یہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن اس لیے بنی کہ وہاں پہ آزمائشیں زیادہ تھیں، وہاں پہ مخالفت بہت زیادہ تھی، اور یہاں پہ محنت بے شک تھوڑی تھی لیکن اس کے نتائج اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پیدا کیے۔
یہ میں نے چند تمہیدی کلمات شروع میں کیے. اب میں ذرا جلدی سے چاہوں گا کہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا ہم اس خاندان کے گلشن سے گزرتے ہوئے ان خوشبوؤں سے اپنے مشام جاں کو معطر کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، حب الانصار آیت الایمان اللہ وبغضهم آیت النفاق. اللہ فرمایا ان انصار سے، مدینہ والوں سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. ان سے بغض و عداوت رکھنا فرمایا یہ منافقت کی نشانی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. مومن ان سے پیار کرے گا، منافق ان سے بغض رکھے گا. اللہ. من احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے بغض و عداوت رکھے گا اللہ اس سے بغض و عداوت رکھے گا، اللہ اس کو اپنا دشمن قرار دے گا. اس انصار میں ایک ایسا خاندان کہ جس خاندان کا ایک ایک فرد اپنے عروج پہ نظر آتا ہے، وہ اس کی سب کاسٹ بنو نجار کا قبیلہ ہے. بنو نجار کا قبیلہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بچیوں نے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کی تھی اور رحمت کونین وہاں پہ رک گئے تھے. اور رک کے آپ نے کہا تھا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو انہوں نے کہا تھا لوگوں قیامت تک ہمارے نصیب پہ رش کیا کرنا. نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار. ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا نصیب دیکھو، رب نے ہمیں رحمت کونین کا پڑوس عطا کیا. اللہ، حضور کا پڑوسی بنایا. یہ حضور کا ننیال خاندان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے. اچھا، جب رحمت، میں اس خاندان کی صرف ایک چیز اور ایڈ کر کے ان کی طرف جانا چاہوں گا. جب رحمت کونین ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو قباء پہ 14 دن قیام کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. 14 دن قیام کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں نا، تو آپ نے کسی اور قبیلے کو یہ اعزاز نہیں بخشا. آپ نے فرمایا جاؤ اسد اور اس کے جتنے بھی بنو نجار کے جوان ہیں ان کو بلا کے لاؤ. اللہ، ان کو بلا کے لاؤ کہ وہ تیار ہو کے اپنی تلواریں لے کے آئیں. اور آج جو مدینہ میں انٹری ہوگی نا، وہ جس پروٹوکول میں ہوگی اس پروٹوکول کی ساری ذمہ داری بنو نجار قبیلے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ، بلکہ حضرت انس کا ایک جملہ سنیے. ان کا کانی انظر الی رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کانی انظر الی رسول اللہ وابو بکر ردفہ وملأ بنی نجار حولہ. انہوں نے کہا کیا منظر تھا، رحمت کونین سواری پہ تھے، سیدہ صدیق اکبر پیچھے تھے، اور ارد گرد حالہ بنا کے جو پروٹوکول دے رہے تھے وہ بنو نجار کے حضرت اسد بن زرارہ دے رہے تھے. اسد الخیر، اسد الخیر. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ساری بھلائیاں جس خوشبخت میں آ کے اکٹھی ہو گئی ہیں وہ حضرت اسد بن زرارہ. سبحان اللہ. اور میں آخری جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا لنک جو جڑا ہے نا مدینہ طیبہ سے، اور یہاں کے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں. پہلے 2 آدمی ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ جا کے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. ان 2 میں پہلے نمبر پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. اچھا، دوسرے یہاں سے ٹریول کر کے جانے والے 6 ہیں. ان 6 میں پہلے نمبر پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ تیسرے یہاں سے جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے 12 افراد ہیں. ان 12 میں حضرت اسد بن زرارہ شامل. سبحان اللہ. اور چوتھی ملاقات یہاں سے جا کے کرنے والے جس کے بعد ہجرت کا سارا ماحول بنا وہ 70 افراد ہیں، اور ان 70 میں بھی سر فہرست حضرت اسد بن زرارہ. سبحان اللہ. کیا کہنا، کیا بہت خوبصورت تمہید علامہ صاحب، ماشاءاللہ. اب آئیے، چونکہ بات وہ آ گئی بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کی بھی، کیونکہ معروف تو ظاہر ہے دونوں حوالوں سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو 4 بنیادی طور پہ یوں کہیے کہ اپنا یہ 4 مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہے، ایک تو اس پہ بات کیجیے. دوسرا، جس انداز سے آپ نے، یعنی دیکھیں نا، نوجوانی کی عمر ہے، اور میں ابھی ابتدا میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے موٹیویشن، یہ ہے ڈیڈیکیشن. جس ڈیڈیکیشن سے آپ نے انصاریوں کو، جو کہ ان سے عمر میں بظاہر بڑے تھے، موٹیویٹ کیا اور سرکار علیہ السلام کے لیے تیار کیا، وہ اپنی مثال آپ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. حضرت اسد ابن زرارہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور قبلہ نوری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو ایک فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے.
اس میں بڑا سنگ میل بیعت عقبہ ہے سبحان اللہ. جو 2 مرحلوں میں مکمل ہوئی، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. اور اس کا بھی پریمبل وہ نشست ہے جس میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا نبوت کے 11ویں سال، اور جس میں حضرت اسد بن زرارہ بھی سر فہرست موجود تھے. اور جب بیعت عقبہ اولا ہوئی تو اس میں جو 12 لوگ تھے ان میں ان 6 میں سے 5 شامل تھے، 7 نئے لوگ تھے، 2 خواتین تھیں جنہوں نے بیعت کی. یہ جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جنید صاحب، اس کی اہمیت اسلام کی تاریخ میں اتنی زیادہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے اہل علم نے اس کا اعتراف کیا ہے، بلکہ اورینٹلسٹ نے جیسے مونٹگمری واٹ اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بیعت عقبہ نہیں کہا، پلیج آف عقبہ نہیں کہا، پلیج آف وار کہا ہے. واہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیعت تھی جس میں اہل مدینہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی. ایگزیکٹلی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہ اب آپ تصور کریں. اچھا اس میں ایک اور بڑی قابل غور بات جنید صاحب یہ ہے، یہ سارا سفر 3 سال میں طے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، سارا سفر بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. اس کے لیے 30 سال بھی کم تھے. بالکل ایسا. دنیا میں دیکھیں اس وقت آج سپر پاورز ہیں، کچھ اسٹریٹجی بناتی ہیں، کوئی دوسری جگہ پہ جا کے صرف بیس کیمپ بنانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا. چاہے جائے کہ آپ دوسری جگہ شفٹ ہو کے نئی سوسائٹی بنا دیں، اسے ریاست میں بدل دیں، اور اس سوسائٹی کو 10 سال کے اندر ایسا جنریٹ کر دیں ایک کہ ریاست ایکسپلور کر جائے دنیا میں. دیکھیں دنیا کی آخری تہذیب بنا دیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی بڑی تہذیب پیدا نہیں بالکل ہوئی. ایسا ہے، بالکل ایسا. یہ بھی ایک پہلو ہے اس سمجھنے کا کہ یہ 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جو بیج بوئے گئے تھے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں، وہ 3 سالوں میں ایسا تناور درخت بن گئے کہ قیامت تک اب اس کی چھاؤں اور اس کا پھل موجود ہے. بالکل ٹھیک موجود ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، نہ ہلایا جا سکا. یہ جو بیعت ہے جس نے آگے فاؤنڈیشن استوار کر دی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بیسک سپرٹ جو ہے، ایک ویژن جو ہے، بیسک ویژن، روشنی، وہ حضرت اسد ابن زرارہ کی آپ کو نظر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی دیکھیں جس وقت آپ نے بیعت ہوئی، یہ بیعت عقبہ اولا میں تو صرف لوگوں نے صرف بیعت کر لی نا. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 72 افراد آئے تو آپ حضرت اسد ابن زرارہ نے بیعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا. اچھا اب آپ دیکھیں اس سے 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ بات آتی ہے کہ بیعت کرنے والے پہلے آپ تھے، ایسا ہی. کسی اور کا چھڑوا کے تو نہیں پکڑا. دوسری بات، جس انداز سے دست مبارک پکڑا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی قربت تھی ذات رسالت مآب. اللہ اللہ. یہ قربت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرف نوری صاحب نے اشارہ کیا، جو وہ پہلے مرتبہ آئے تھے مکہ عتبہ ابن ربیعہ سے ملنے کے لیے اور اسلام قبول کر کے واپس گئے. ایسا ہی ہوا ہے. یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تعلق. ایسا ہی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک کمال تعلق قربت تھا. اور دیکھیں جنید صاحب بہت ساری چیزیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی، رپورٹ نہیں ہوئی. تاریخ تو مونو ڈائمینشنل ہے نا، ہر چیز تھوڑی آتی ہے. بالکل صحیح. وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی کہ کتنی قربت تھی ان کو، کس بے تکلفی سے اور کس اپنائیت سے انہیں آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور بیعت وہ آگے نہیں چلنے دیا. ایسا ہی. اور وہاں صرف سنا ہی مکے پاس پہنچنے کہ ایسا اعلان ہو چکا ہے، ختم، دوسری بات ہی نہیں کی. اچھا اب بات جیسے آپ سے دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا تو آپ سے کے ساتھ بیعت کی بات چلتی نا. بیعت کی بات نہیں چلی. کیا بات کی؟ انہوں نے کہا لوگوں جس کام کے لیے پہلے سن لو، کرنے کیا آئے ہو. کیا موٹیویشن ہے صاحب. آئے ہائے ہائے، تیار ہو جاؤ. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر یہ نہ بتایا جاتا تو یہ روٹین کی بیعت معاذ اللہ رہ جاتی. دیکھیں نا اس کی اہمیت ہی سامنے نہ آتی، اس کی سگنیفیکینس سامنے نہ آتی. یعنی انہوں نے ایکسٹریم لیول بتایا کہ ایکسٹریم لیول انہوں نے بتایا کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے یہاں سے جا رہے ہیں. ٹھیک. کیا کہا کہ تم جو بیعت کرنے آئے ہو، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت مشرق و مغرب، ہر اپنے پرائے حتیٰ کہ انسانوں اور جنوں کے خلاف جنگ کی بیعت ہے. اللہ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیدہ اور نادیدہ طاقتوں کو سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو. اللہ. ایسی طاقتوں کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں اور ایسی کفر کی طاقتوں کے سامنے جو نظر بھی نہیں آ رہی، تم کھڑے ہو رہے ہو. اس کے لیے تیار ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو سب نے کام اس کے لیے تیار ہیں. اور اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور گفتگو کیجئے کہ یہاں سرکار علیہ السلام کے ویژن کو آپ دیکھیے. آپ نے ایکسپلور کیا دین اسلام کو ایک نوجوان کے ذریعے سے. نوجوان کو منتخب کیا، کم عمری تھی آپ. بڑی خاص طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کم عمر بھی تھے اور یہ سارا فیضان اس قربت کا تھا جو اس وقت سے ڈیولپ ہو چکی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اپنائیت ڈیولپ ہو چکی تھی. اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن کیا ہے، یہ دین کیا ہے. یعنی ظاہر کیا ڈسکشنز ہوئی ہوں گی ملاقاتوں میں. اور یہی بات جب پھر بیعت ہوئی تو بیعت کا اینڈ کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ اہل مدینہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو. اللہ. جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو. اور پھر اہل مدینہ نے کمٹمنٹ کی اور اسی کمٹمنٹ کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے انہوں نے کیسا ایک یوں سادہ سا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جنت ملے گی. ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں سب کچھ. دنیا میں تمہیں اللہ کی تائید ملے گی، دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی. آپ دیکھیے اصل سوداگر وہ تھے.
اصل سوداگر وہ تھے, صحیح سودے کر گئے, وہ کھرے سودے جسے کہتے ہیں چوکے سودے یا 24 کیرٹ کا سودا کر گئے. آج ہم دنیاوی سودوں کے اندر الجھے ہوئے. اب ذرا یہ بتائیے, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے چونکہ کم عمری کی بات ہوئی, نوجوانی کی, تو اسی بات کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری, یعنی نقبہ بنانا اور سرکار علیہ السلام کا وہ ریفرنس دینا کہ یہ نقبہ ایسے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا میرے لیے ایسے ہیں, تو وہ قبیلے کی نقابت باقاعدہ دینا, اس کا اعزاز دینا, اور ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کم عمر صحابی کو. دوسری بات یہ کہ تبلیغ دین کا ظاہر ہے پھر آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ پوری اس کی ریلیونسی بتائیے. اور پھر اگین کہ آپ اتنے ایگریسو تھے اس حوالے سے کہ وہ دیکھیے آپ کے اپنے ہی جو قبیلے کے خلاف سب سے پہلے آپ نے جہاد کا اعلان کیا بتوں کے خلاف, بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مدینہ منورہ یثرب تھا, اس وقت جس کے دروازے پر سب سے پہلے سعادت مندی اور خوشبختی نے دستک دی اور جسے سب سے پہلے حب رسول نے اپنے دامن میں لیا, ان کا نام حضرت اسد بن زرارہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو مانا تو پھر دل و جان سے مانا, عقل و فکر حضور پر قربان کر دی. اور حضور جان رحمت علیہ السلام کے وہ سعادت مند صحابی ہیں جنہوں نے بار بار ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اللہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر کے قریب جا کے گفتگو کرنے کا موقع نصیب اللہ ہوا. اکبر. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سردار بنتے نہیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ پیدائش میں ہی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. پنجابی کی ایک مثال ہے, سر بڑے سرداراں دے. تو سردار جو ہے نا وہ ووٹوں سے نہیں بنتے, رب تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ویژن دیتا ہے, ان کے سینے کو ایسی کشادگی دیتا ہے اور حکمت کے ایسے چشمے ان کے سینے میں جاری کرتا ہے کہ ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی سردار بننے کے لائق ہیں. یعنی 70 سے زیادہ افراد, جن میں 11 افراد جو ہیں وہ صرف بنو نجار کے تھے بیت عقبہ کبریٰ کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے نا ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت ام عمارہ ہے, جو خود بھی مجاہدہ تھی اور کئی جہاد کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اور 11 افراد میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, ابی ابن کعب ہیں, معاذ بن جبل ہیں, اور ایسے ایسے افراد کے جن کا نام سن کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ جھک جاتے ہیں. ان افراد کی موجودگی میں حضرت اسد بن زرارہ کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ ان کے قبیلے نے خود بھی ان کو اپنا نقیب مقرر کیا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طریقے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو ہے وہ 12 نقیب بنائے تھے, تم بھی 12 نقیب بنا لو. اس میں صرف بنو خزرج قبیلے کے 9 نقیب تھے, اور اس میں بنو نجار قبیلے کے افراد 11 اور ایک خاتون 12 افراد میں جو ہے حضرت اسد بن زرارہ کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور یہ ذمہ داری دینے کی وجہ بھی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام کے اوپر وہ فدا ہو چکے تھے. ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بتاتا تھا کہ یہ رگ و پے میں حضور علیہ السلام سے سچا پیار کرتے ہیں اور سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور واقعی سرداری اور نقیب اسی کو بنایا جائے کہ جس کے اندر فدا کاری کا جذبہ ہو, قربانی کا جذبہ ہو, سب کچھ جو ہے وہ اپنے محبوب پر فدا کرنے کا جذبہ ہو, پھر ہی وہ آگے موٹیویٹ کر سکتا ہے, افراد کو تیار کر سکتا ہے. اور پھر لوگوں کے کردار کے جو اوپر جو ہے نا وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے لیے گواہیاں دیتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے حسن کردار پر رسول اللہ نے خود گواہی دی ہے, اور وہ بھی جوانی کی حالت میں, جن کو لقب اسعد الخیر کا عطا فرمایا گیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ ان کو نقیب النقباء بھی ارشاد فرمایا گیا, یعنی 12 نقیبوں کا بھی نقیب حضرت اسعد بن زرارہ ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا کام کرنے والے ہیں, جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہے. اللہ اکبر. وہ اصل میں حضرت اسد بن زرارہ پر جو ہے نا وہ ثابت آتا ہے. پھر یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے, اللہ اکبر. وہاں پر سب سے پہلے درسگاہ بنانے والے حضرت اسد بن زرارہ ہیں. دیکھیں مدینہ طیبہ میں کتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے نبھائی. ایسے ان کو نقیب النقبہ نہیں کہا گیا. 3 بڑی درسگاہیں قائم کی گئیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے. پہلی درسگاہ قباء شریف کے قریب حضرت ابو خیثمہ سعد بن خیثمہ کے
مکان پر قائم کی گئی، دوسری جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ کے قریب یعنی جہاں پر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ کے جنوب میں حضرت رافع بن مالک کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کے لیے درسگاہ قائم کی گئی، اور ان کو لیڈ کرنے والی جو درسگاہ تھی وہ مدینہ سے شمال کی جانب 1 میل دور فاصلے پر حضرت اسد بن زرارہ کا مکان تھا، جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا اور تبلیغ بھی کی جاتی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں سے ان دونوں یعنی تینوں درسگاہوں کو لیڈ بھی فرمایا کرتے تھے، صرف نماز کے مسائل نہیں بتائے جاتے تھے بلکہ وہاں اخلاقیات بتائی جاتی تھی، کردار کا حسن بتایا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کی محبت کی باتیں کی جاتی تھی، اور پھر تبلیغ میں وہ کردار ادا کیا حضرت اسد بن زرارہ نے کہ آپ نے قریب قبائل میں سب سے بڑی جو ہستیاں تھیں یعنی حضرت اسید بن حزیر ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ ہو گئے، ان لوگوں کو دین کے قریب کرنے میں جو بہترین کردار ہے وہ حضرت اسد بن زرارہ کا ہے۔ کہ پلانٹیشن آپ نے کی ہے، بالکل اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد تمام فضا کو اور ماحول کو حضور علیہ السلام کے عشق میں ایسے معطر کر دیا کہ سینے خوشبودار ہو گئے، اور پھر سب سے پہلا جو استقبالی جو قافلہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو جو ہے نا وہ استقبال کیا، اس کو بھی لیڈ کرنے والے حضرت اسد بن زرارہ تھے، اور اپنے قبیلے کے بتوں کے خلاف۔ اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ اپنے خونی رشتہ داروں کو سمجھائیں اور ان کو جو ہے نا وہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لائیں، اس میں بہترین کردار حضرت اسد بن زرارہ کا ہے جنہوں نے بتوں کو پاش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کیا، اور پھر مدینہ طیبہ میں قیامت تک جس بندے کو حضور کے عشق کی شمع کہا جائے گا ان کا نام حضرت اسد بن زرارہ ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سلامت رہیے آپ تینوں احباب، کیا خوبصورت گفتگو ہے ناظرین۔ بس اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک یہی تو پیغام دے گئے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے یہ جب ہر عاشق جو مدینہ پاک کی سرزمین پہ اپنے یوں کہیے کہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے نا اور دبے لچے قدموں کے ساتھ، اس کی خواہش ہوتی ہے کاش جمعے کی نماز مجھے یہاں نصیب ہو جائے، مسجد نبوی میں۔ اس مسجد نبوی کی تعمیر میں کردار کس کا اور جمعے کا پہلا اہتمام کس نے کیا، آپ کو بتلائیں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنات کے چاند کے انتہائی خوبصورت ترین ستارے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آئیے ذرا علامہ صاحب ہمیں بتلائیے کہ یہ جو ڈیوٹی سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت معلم ظاہر سرکار علیہ السلام نے لگائی، ان کی میزبانی کا شرف کیسے نصیب ہوا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہی بات کہ ہر عاشق کی یہ تمنا کہ جمعہ کاش ہمیں مدینہ پاک میں ملے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کس انداز سے ہوئی، اور مسجد نبوی جو ظاہر ہے عاشقوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اس مرکز کی ابتدا کیسے ہوئی بتلائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں ان ہستیوں کے تذکار کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جن کے ذکر کرنے سے جو برکات اور ثمرات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ نصیب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ایسی خوبصورت ہستیاں ہیں کہ جن کے تذکار کرنے اور سننے سے آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے عملاً کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے 100%، کہ مطلب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ینگسٹر ہیں، یعنی کوئی ایجڈ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، مطلب آپ کی ایج جو ہے وہ بالکل ابھی جوانی کی عمر ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ابھی جوان۔ اس جوڑی نے، ان دونوں نفوس قدسیہ نے مدینہ طیبہ میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا، مثلا میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں، اب باتیں تو بہت اس میں مضامین وسیع ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ قبیلہ اس سے تعلق، قبیلہ آپ اس کے قبیلہ بنی عبد الاشہل کے سردار تھے، اور ایک بہت بڑی پاپولیشن آپ کے جو تھی وہ زیر کنٹرول تھی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ خالہ زاد تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ریلیشن تھا ان کا۔ اچھا، مصعب بن عمیر آئے ہیں مکہ معظمہ سے، ٹھیک ہے،
اور یہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. وہ جو قرآن نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ تم نے دین کی طرف دعوت دینی حکمت کے ساتھ, اور ایسا ہوا. اور وہ حکمت, اور دیکھیے کیا ہے, آپ نے کہا بھائی مصعب یہ جو میرا خالہ زاد ہے نا سعد, اگر یہ ہمارے قبضے میں آ جائے نا, واہ, یہ کلمہ پڑھ لیں, کمال ہو جائے گا. تو ہمارے لیے مدینہ طیبہ میں تبلیغ اسلام بہت آسان ہو جائے گی. ان کو ٹارگٹ کرے. اور یہ میزبان تھے ان کے مصعب بن عمیر, اور یہ میزبان تھے حضرت مصعب بن عمیر, انہی کے پاس رہتے تھے, اور یہ دونوں مل کے مدینہ طیبہ میں نکل کے تبلیغ کرتے تھے. کیا کہنے. اچھا وہ کرتے 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 ایک دن نا آمنا سامنا ہو گیا, تو چونکہ خالہ زاد تھے نا, تو آپ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا, کہا کہ یبن خالہ, اے میری خالہ کے بیٹے, ایک بات تو سنو, کہ ان کا بات سنو تو صحیح, یہ کہتے کیا ہیں. آپ دانا آدمی ہے, زیرک آدمی ہے, ان سمیت منکرن فرددو, اگر دیکھو کہ بات اچھی نہیں ہے تو رد کر دینا, وَإِن سَمِعْتَ خَيْرًا عَجِبْ ہو, اور اگر دیکھنا کہ بات اچھی ہے تو قبول کر لینا. ٹھیک ہے. دانائی اور عقل بندی تو یہی ہے کہ سننے میں کیا تعامل ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں سنتا ہوں. تو آپ مسکرائے کہ اب آج کام بن گیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اب آپ انہیں سنائیں. حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کچھ نہیں سنایا, انہیں سورہ زخرف سنائی. اللہ, حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حضرت سعد بن معاذ نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ, اور کلمہ پڑھ کے اسی لمحے آپ نے پورے قبیلے کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے آپ نے ان سے کویسچن کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ان کا نہیں سیدنا افضلنا امننا, آپ ہم سب میں زیادہ ہمارے سردار ہیں, فضیلت والے ہیں, ہم آپ کا بڑا حیا کرتے ہیں, آپ بڑے دانا اور عقل مند آدمی ہیں. اگلا جملہ سنیے, آپ نے فرمایا پھر سنو, ان رجالکم ونساء کلام رجالکم ونسائکم علی حرام حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ. میں رحمت کونین کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں, تم میں سے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھے گا نا, میں اس کے ساتھ بات چیت کو بھی حرام کر رہا ہوں. اللہ, اور شام تک کا وقت, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنے کی دیر ہے کہ شام تک پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. اور یہ تبلیغ دین کی حکمت دیکھیں جو حضرت اسد بن زرارہ نے استعمال کی. یہ حکمت استعمال کی کہ انہوں نے 10 20 25 30 50 100 بندوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک ایسے آدمی پہ محنت کی کہ جس کی وجہ سے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا پھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ ابھی تازہ وہ جنگ بواس ہوئی تھی اور اوس اور خزرج کے درمیان تلخیاں موجود تھیں, آقا علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے ہیں وہاں پہ پیر والے دن, پیر گزر گیا, منگل گزر گیا, بدھ آ گیا, اسد بن زرارہ ملاقات کے لیے نہیں آ سکے. اچھا, کیونکہ ایک دوسرے کے زون میں جانے کو ابھی وہ جو ہے وہ یہ سارے یہاں پہ اوس قبیلے کے لوگ رہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا قیام تھا مسجد قباء کے قریب. ٹھیک. اب تیسرے دن حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب لے کے رات کو چھپ کے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسد مدینہ بہت دور ہے یہاں سے, تمہیں یہاں پہنچنے میں 3 دن لگ گئے, میں تو پیر کا آیا ہوں اور آج بدھ آ گیا. کیا محبت ہے. تو جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ حضور اصل میں وہ جنگ بواس کی وجہ سے نا ابھی آپس میں کمفرٹ نہیں ہے, ایک دوسرے کے علاقے میں آنے جانے سے گریزہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں پھر کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا ہے. آپ نے فوراً سارے سرداروں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں اسد کو پناہ دے رہا ہوں, تم بھی اس کو پناہ دو. بس کہنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے سارے سرداروں نے کہا حضور آپ نے پناہ دے دی, آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہے ہی کوئی نہیں, یہ علاقہ ان کا علاقہ ہے. ٹھیک اس طرح. اور پھر وہ جو 2 خوش نصیب حضرت سہل اور سہیل تھے, وہ در حقیقت رشتے میں ان کے بھتیجے لگتے تھے. ان کے پردادا اور ان کے جو والد حضرت رافع تھے ان کے پردادا ایک ہی تھے. ایک ہی تھے. تو یہ وہ ان کے رشتے میں بھتیجے نکلے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ زمین جو ہے یہ مجھے میرے ہاتھ میں فروخت کر دو, جہاں مسجد نبوی بننے لگی ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت ہے. تو وہ آئے حاضر ہوئے, حضرت اسد بن زرارہ چونکہ ان کے کفیل تھے لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس کی کیا قیمت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا واللہ, خدا کی عزت کی قسم ہم قیمت نہیں لیں گے, ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ویسے پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, قیمت لی جائے گی اس کی.
اور پھر قیمت کا تعین کیا اور پھر آپ نے قیمتاً وہ سیدنا صدیق اکبر کی کنٹریبیوشن سے خرید کے اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں حضرت کعب بن مالک کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جناب، آپ آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹے کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی کانوں میں جمعے کی آواز پڑتی نا تو آپ ہاتھ اٹھا دیتے، دعا کرتے، کہتے یا اللہ اسد کی بخشش فرمانا، یا اللہ اسد پہ رحمتیں اور زیادہ کرنا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا ابا جان آپ ہر جمعے کی اذان سن کے اسد بن زرارہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہے کون، مجھے بھی تو ان کو انٹروڈکشن کروائے نا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اس بڑھاپے میں کہا، انہوں نے کہا بیٹا یہ وہ ہیں کہ رحمت کونین ابھی مدینہ طیبہ میں نہیں آئے تھے، انہوں نے جمعہ پڑھا کے جمعے کا جو ہے وہ یہاں پہ ابتدا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس سے ایک کم از کم ایک بات تو تمام سننے والوں کو مسلمانوں کو جو ہے اب اپنی یوں کہیے کہ اپنا پیوست کر لینی چاہیے اپنی یادداشت کے اندر کہ جب بھی مدینہ پاک جائیں گے نا انشاءاللہ اور جمعہ نصیب ہوگا، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت کعب بن مالک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ضرور دعا کیجئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب آئیے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح مطلب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار تھا اور خدمت سرکار کا ظاہر جو معاملہ تھا ایثار کا معاملہ تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کی اپنے پیارے صحابی سے جو محبت تھی اس کے بارے میں ذرا بتلائیں۔ جی جنید صاحب یہی تذکرہ چل رہا ہے، اور جو قربت تھی اس کا اندازہ تو بیعت عقبہ سے ہوتا ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کس اپنائیت کے ساتھ اور کس قربت کی گہرائی کے ساتھ حضرت اسد ابن زرارہ نے وہاں پہ اپنے خیالات کا اور احساسات کا اور جذبات کا اظہار کیا۔ ابھی ذکر ہوا جمعۃ المبارک کا، قربانیوں کا جب آپ دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ جو جمعہ پڑھایا گیا، پہلے جمعے میں 40 افراد تھے، ان سب کے کھانے کا اہتمام حضرت اسد ابن زرارہ نے کیا، یعنی جمعہ بھی پڑھانا، لوگوں کو وہاں پہ بلانا بھی، ان تک کلمہ حق بھی پہنچانا، پھر بعد میں ان کی خدمت بھی کرنا، یعنی یہ عجیب شان ہے کیونکہ آپ بڑے صاحب حیثیت تھے وہاں کے، تو آپ اپنے سارے وسائل آپ نے وقف کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے۔ ایک جو قربتوں کا اور محبتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا اظہار ہوتا ہے، ایک غیر معمولی پہلو جو سامنے آتا ہے جس کی شاید ہمیں بہت کم ڈھونڈنے سے کوئی مثال ملے گی، وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نقیب بنایا تو بنو نجار پر آپ کو نقیب بنایا، ٹھیک ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے نقیب جو تھے سردار فوت ہو گئے تو ہمارا کچھ سردار مقرر کر دیں۔ یہ کیسی بات؟ آپ نے فرمایا تم میرے ننیالی ہو، اب میں تمہارا سردار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اب آپ کو ایسی مثال جنید صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ بنو نجار کے ساتھ بھی آپ کی قربت ہے اور اسد ابن زرارہ کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی مثال بہت کم ملے گی، کوئی صحابی کوئی کام چھوڑ کے چلے گئے آپ فرمائے یہ کام اب میں کروں گا، بالکل ہے ہی نہیں، میرا خیال ہے میری میں یہ تو نہیں کہوں گا نہیں ہے، کوئی واقعہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے سب کا احاطہ نہیں کیا ہوگا، میں تو نہیں کہوں گا نہیں ہے، بہت مشکل سے ملے گا شاید ڈھونڈنے سے، شاید ہو، لیکن ایک عجیب و غریب قربت کا ایک اظہار ہے۔ آپ دیکھیں نا آپ سے فرما رہے ہیں اب اسد ابن زرارہ کی جگہ میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، کیا قربتیں ہیں، کیا اپنائیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعتماد ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ جو قربانیاں ہیں حضرت اسد ابن زرارہ کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے نا، یہ کیسی بات ہے؟ اب جب ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی آپ کو اسد ابن زرارہ کا امتیاز نظر آئے گا، اور کیا نسبتوں کا خیال ہے، ایک عجیب امتیاز نظر آئے گا، وہ کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سارے صحابی اس پہ شاکر ہو گئے، ٹھیک، لیکن اس ٹھہرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر قیام کرنے کا راستہ نکال لیا اسد ابن زرارہ نے۔ وہ دیکھیے کیسا ہے، دو طرح سے، ایک اپنا جو سب سے قیمتی بیڈ تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھجوا دیا، اللہ سرکار اس پہ آرام فرمائے، میرے سرکار کو آرام ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر بھی ہیں اور اسد ابن زرارہ کے گھر بھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ دوسرا کیا فرمایا، آپ تو وہاں ٹھہرے ہیں نا، آپ کی سواری میرے پاس ٹھہرے گی، اب وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی سواری کو اپنے گھر لیا ہے۔ کیا بات، یہ بھی اس کی بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ٹھہرے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہیں سرکار، لیکن پھر بھی اسد بن زرارہ کا گھر آپ کے قیام سے خالی نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہے محبت، اللہ، یعنی محبت جو ہے وہ میر نے کہا تھا نا، دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بین یہ ادب نہیں، عشق دور رہ کے بھی قربتوں کے راستے نکال لیتا ہے، کیا اچھا، کیا اچھا، قربتوں کے راستے نکال لیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اسد بن زرارہ کی محبتیں ہمیں بتا رہی ہیں، جب تم حضور کی قربت میں جاؤ گے، حضور کی محبت کو اپنے دل میں آباد کرو گے
تو ساری دوریوں کی دیواریں قربت کے دروازوں سے بدل جائیں گی۔ مطلب اس میں یہ بات بھی آ گئی نا کہ جو شے محبوب سے نسبت رکھتی ہے وہ پھر آنکھوں کا سرما ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ کہ وہ شے محبوب کی قربت کا ذریعہ ہے نا، محبوب کے قریب کی چیزیں محبوب کی قربت کو پانے کا پل ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو آپ نظر انداز نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ قریب کی چیزوں کے قریب رہتے رہتے محبوب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اور اس اللہ۔ کی مثال اسد بن زرارہ ہے کہ جیسے بھی ذکر ہوا کیا قربتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو بیماری کے دور میں ان کے قریب ان کے گھر تشریف لے گئے، کس طرح ان کو اپنی قربتوں سے نوازا، اور ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے جو ہمیں حضرت اسد بن زرارہ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اوپر کیا شفقت تھی جس وقت آپ کی بیماری کا عالم ہے، تو اس وقت آپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک عجیب پہلو نظر آتا ہے اور یہ اسوہ صحابہ ہے، ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسد جس بیماری میں تم ہو اللہ کی تم نے بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مجھے لگتا ہے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے، مفہوم حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں، یہود کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوتے ہوئے اپنے قریبی بندے کو نہیں، اپنے قریبی دوست کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ، سرکار کو کن کن باتوں کا خیال تھا؟ اب ذرا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اسد بن زرارہ نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ یہ دعا فرما دیں میری مصیبت ٹل جائے۔ اللہ، صحابہ کہتے رہے ہیں اللہ، مصیبتیں لے کے آنکھ لے کے چلے گئے، ٹوٹی ٹانگ لے کے چلے گئے، آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے کیا کیا؟ جو منشاء رسول اللہ ہے وہی میری منشاء ہے۔ اللہ۔ اور ایک اور بات اس پہ لبیک کہا۔ سر اس میں ایک خاص بات جس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کی دیکھ رہی تھی، جس کا اظہار آپ نے فرمایا کہ اب آپ کی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج کی حجت تھی اس کو قائم رکھا، اس کو پورا قائم رکھا۔ یہ ہمارے لیے پیغام۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ یہی تو اسوہ رسول ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو کبھی نظر انداز نہ گراؤنڈ ریئلٹی، نہ صرف یہ کہ علاج کی حجت بلکہ اپنے دست مبارک سے علاج فرمایا، اللہ، اپنے دست مبارک سے علاج فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعلان بھی کیا کہ یہ نہیں رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو یہود کے بارے میں فرمایا وہی ویسے ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ بھی نگاہ نبوت کی پیش بینی ہے، مستقبل بینی ہے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے اوپر آپ کے ایک جان نثار کا لبیک کہنا ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو طے کرنا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ بڑی سیویئر بیماریاں ہو جایا کرتی ہیں اور لوگ ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، اگین وہی بات کہ معلوم ہو کہ ہمارے درمیانی پیشنٹ نہیں رہے گا، لیکن وہ جو سرکار علیہ السلام کی سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے علاج پورا ہم نے کرنا ہے، تمام حجت پوری کرنی ہے۔ اب آخر میں اب دیکھیں 51 برس سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر پاک ہے اور بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر میں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھوں، مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ 3 برس وہ ہو گئے اور اوائل ہجرت کے بعد 1 سال تقریباً، تو یہ 3.5 پونے 4 سال، یہ 4 برس کا ایمان ہے ٹوٹل یعنی ٹوٹیلٹی میں۔ لیکن اس 4 برس کے ایمان نے رہتی دنیا تک اپنے نقوش چھوڑ دیے، رہتی دنیا تک اپنے نقوش چھوڑ دیے، آج بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سوچئے ہم لوگ پوری عمریں ایمان کی حالت میں گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ایمان ہے بھی نہیں ہے، لیکن وہاں تو عالم یہ کہ 4 پونے 4 برس کا ایمان ہے، لیکن اس کا نقش جو ہے وہ پوری دنیا تک، رہتی دنیا تک قائم رہے گا تا قیامت۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو یہ کہ آپ نے جو وصیت فرمائی تھی وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کرم نوازیاں سرکار علیہ السلام کی خاص طور پر آپ پر، آپ کے بچوں پر، اور جنت البقیع میں جو آپ کا مدفن ہے، یہ صاحب بیونڈ دی امیجنیشن ہے کہ میرے سرکار جنازے کو لیڈ کریں، فرمائیے۔ دیکھیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا مطمع نظر صرف اور صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضور علیہ السلام سے اتنا اس انتہا کا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ دیکھیں جتنی گفتگو ہوئی ہے ان کے حوالے سے ہر جملے میں محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت میں ہم چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ ان کا شوق، ان کا ذوق، ان کی گفتگو ہر ایک چیز میں صرف حضور علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے۔ اور پھر جب اتنی محبت ہو اور محبوب بھی وطن میں آ جائے تو پھر کیا انتہا کا وہ شوق ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے آ چکے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ پیار ہے اور سب کچھ جن پہ قربان ہے اور فدا ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تو شوق میں تھے جیسے زمین پر پاؤں نہیں لگتے تھے۔ اور ایسی شخصیت جو ہر معاملے میں مدینے میں پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، پہلی صف میں نظر آتے ہیں، تو قدرت نے پھر جنت میں بھی پہلے جانے والوں میں ان کو شمار فرما دیا، جنت میں بھی پہلے جانے والے۔ اور رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बरकतें पाने वाले हुजूर जान रहमत अलैहिस्सलाम ने इनको इस कदर नवाजा, इनकी मोहब्बत को, जो पहाड़ों की मोहब्बत को जानते हैं वो इंसानों की मोहब्बत को क्यों नहीं जानते होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जैसे पता चला इनको गले का मसला हुआ था, गले के सांस जो है ना वो रुक रहा था और बंद हो रहा था, गिल्टी का मामला था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी गए कि कहीं ये वफात फरमा जाएं तो उसके बाद जो ताने देंगे तो पहले ही मैं इनके दिल का इलाज कर दूं और इनके घर वालों को सुकून और तस्कीन दे दूं, कुदरत और तकदीर के ईमान के मामलात भी समझा दूं और ये सारी बातें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दी हैं वो इनके बच्चों तक भी पहुंच जाएं। हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल इजलाल फरमाया, हज़रत असद बिन ज़ुरारा के घर में फ़ख्र आलम सामने है, तो उस वक्त तो मौत भी रश्क कर रही होगी कि ये कैसी मौत है कि जब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे के सामने बैठे हों तो फिर तो बंदा कहेगा कि अब रूह नहीं, जल्दी चली जाए यहाँ से। हुजूर फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम का चेहरा सामने है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके सर को दागा, उस बीमारी के लिए उस वक्त दागा जाता था और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम से एक ही गुजारिश करते हैं, हुजूर एक ही गुजारिश है, एक ही अर्ज़ है, मैं तो अब चला जाऊँगा, मेरी बेटियाँ हैं उन पर आपने निगाह करम करनी है, आपने उनका ख्याल रखना है। ज़माने भर के लोगों को बताया, वो लोग जो बेटियों का हक खा के मरते हैं उनको भी बता दिया कि हुजूर का सच्चा आशिक होगा तो वो मरते वक्त भी बेटियों का एहतराम करके दुनिया से जाएगा, वो दुनिया से जाएगा तो बेटियों के गम के साथ दुनिया से जाएगा। हुजूर फ़ख्र आलम से कोई इश्क करे और हुजूर उसकी वसीयत को पूरा ना करें, ये कैसे मुमकिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने रूह परवाज करती हज़रत असद बिन ज़ुरारा की, जाने कायनात रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एहतराम ऐसे किया कि खुद जो है ना वो गुस्ल देने में शामिल हुए, कफन देने में शामिल हुए और फिर उनका जनाजा उठाया गया। आशिक का जनाजा है, मुहिब का जनाजा और महबूब जनाजे में आगे आगे चल रहे हैं, क्या मंजर था। और गुस्ल अपने दस्ते मुबारक से दिया, हाँ गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उस जनाजे के काफिले के आगे आगे थे हुजूर अलैहिस्सलाम और जन्नतुल बकी में पहुंचे और अपने जो है ना वो तदफीन में भी हुजूर अलैहिस्सलाम शामिल हुए और उसके बाद उनकी बेटियों को अपने घर लाए, उनके लिए जेवर बनवाया और उनको जो है ना कानों की बालियां तोहफे में अता की जिसमें मोती जुड़े हुए थे और वो बालियां और मोती क़यामत तक नूर फैलाते रहेंगे और बताते रहेंगे, लोगों तुम जमाने के साथ वफाएं करते हो, वो तुम्हें जनाजे पर भी याद नहीं रखते, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो जो मरने के बाद क़यामत के दिन भी तुम्हें याद रखेंगे और कब्र में भी याद रखेंगे। और मैं एक बात यहाँ पे सोच रहा था कि ये मेरा ख्याल है ये भी वाहिद वाक़या तारीख का, मुझे करेक्ट कीजिएगा आप तीनों अहबाब, कि कोई और ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी बेटियों की किफ़ालत सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाई, यानी कायनात की कफ़ील की ज़ेर किफ़ालत, अगर मतलब जो मेरी अभी तक इल्मी मतलब सतह कह रही है, आई डोंट नो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि कायनात के कफ़ील ने अगर किसी को अपनी किफ़ालत में लिया है तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये 3 शहज़ादियाँ हैं जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब, आप तशरीफ़ लाए। किताब शिफा की जानिब आपको लिए चलते हैं। मुफलिसी का ख़ात्मा, रोज़ाना नमाज फ़जर से क़ब्ल अपने घर के चारों कोनों में 10 बार अल्लाह ताला के इसम मुबारक या रज़ाक़ों का विर्द करने से उस घर की मुफलिसी का ख़ात्मा होता है और घर में खुशियाँ जो हैं ज़रूर आती हैं इंशाअल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि जो शख्स आज़माइशों और मुसीबतों पर सब्र करता है तो वो कामयाबियों से हमकनार होता है और जल्दबाजी करता है वो ज़रूर ठोकर खाता है। एक्स में हमें फॉलो कर लें, फिर को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। आइए ज़रा अपनी अपनी रूह से तजदीद है वफ़ा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का और ख़ास तौर पे गज़ा के रहने वालों के लिए बहुत दुआ कीजिए। रफ़ा पे इस वक्त जो कर रहे हैं वो एक ऐसा सितम है कि जिसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो। हाफ़िज़ अरशद नक्शबंदी साहब मुल्क के मुमताज़ सना खां हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे मनक़बत का नजराना हम पेश करवाएंगे। आइए मिल के नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार असद को हर एक सादत मिली, प्यार असद को हर एक सादत मिली, नूर ईमान
آقا کی صحبت ملی، نور ایمان آقا کی صحبت ملی، رحمت حق کے سایہ میں اسود رہے، رحمت حق کے سایہ میں اسود رہے، رحمت حق کے سایہ میں اسود رہے، حق شناسی میں بھی ان کو سبقت ملی، حق شناسی میں بھی ان کو سبقت ملی، پیارے اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، شاہ خوباں کی ایسی اطاعت ملی، شاہ خوباں کی ایسی اطاعت ملی، پیارے اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، پیارے اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، نور ایمان آقا کی صحبت ملی، نور ایمان آقا کی صحبت ملی۔